إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں دعا کے آداب کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جب تک انسان ان آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھے اللہ مالک اس کی دعا کی طرف نہیں دیکھتے، اسے قبول نہیں فرماتے. تو اللہ سے دعا کی بھی تھی اور کرتے بھی ہیں کہ پہلی بات تو یہ اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے دے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ دعا کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یوں تو اللہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن انسانوں کے اندر کچھ ایسے اشخاص ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی دعا اسپیشلی اللہ قبول کرتے ہیں، ان کی دعا کو رد نہیں کرتے. ان میں سب سے پہلے والدین ہیں جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں گے، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے، اس کو ضرور قبول کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی والدین میں سے ماں یا باپ میں سے اولاد کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس بد دعا میں بھی فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں. ایک بہت بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا. بڑا ولی اللہ نیک انسان تھا، رہبانیت کی زندگی بسر کر رہا تھا. گھر بار چھوڑ کے اس نے باہر جنگل میں اپنی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی تاکہ نہ لوگوں میں رہے نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو. تو چونکہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اس لیے ہمیں تعجب ہوگا، لیکن پہلی امتوں میں لوگوں نے اس کو قبول کیا ہوا تھا. تو وہ باہر ایک جھونپڑی بنا کے وہیں پہ رہتا تھا. ایک دن جریج کی ماں کو اس سے کوئی کام پڑا. وہ گئی اور اس کی جھونپڑی کے باہر کھڑے ہو کے آواز دینے لگی، یا جریج، یا جریج، اے جریج، اے جریج، میری بات سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جریج نماز پڑھ رہے تھے. وہ اپنے دل میں سوچنے لگے، اے اللہ، ایک طرف تو ہے، دوسری طرف ماں ہے، کس کی بات سن؟ پھر خود ہی اپنے دل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ میرا رب افضل ہے، اس لیے میں اپنے رب کے ساتھ ہی ہم کلام رکھتا ہوں. ماں آوازیں دے کے چلی گئی. پھر ایک دوسرا موقع آیا، پھر اسی طرح ہوا. پھر تیسرا موقع آیا، پھر اسی طرح ہوا. تو ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. کہنے لگی، جا تو کسی بدکارہ کا منہ دیکھے. اللہ کی قدرت کے اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اسی جنگل کے اندر ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا. جب لوگوں نے اسے پکڑ کے اسے ڈانٹا ڈپٹا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا بچہ کہاں سے آ گیا؟ وہ عورت سے اور کچھ نہ ہوا، کہنے لگی یہ جو سامنے جھونپڑی کے اندر صوفی بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ساری اس کی کرتوت ہے. اب ایسے حالات میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے. اسی طرح لوگوں نے جا کے پوچھا نہیں، جاتے ہی اسے مارنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ چیختا رہا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی جھونپڑی کو ڈھا دیا، آگ لگا دی. وہ یہی محنت
منتیں کرتا رہا، بھائی میں نے کیا کیا ہے، میرا قصور تو بتا۔ بالآخر کچھ دانا لوگ تھے، کہنے لگے یار بیٹھ کے بات تو سنو بیچارے کے۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے بتاؤ۔ جب انہوں نے کہا کہ تو نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی جس کا نتیجہ ایک بچے کی صورت میں نکلا، وہ کہنے لگا اس بچے کو لاؤ۔ بچے کو لایا گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا۔ فوراً ذہن میں خیال آیا کہ میری ماں نے یہ بات کہی تھی، اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگا دل ہی دل میں کہ اللہ تجھے پتا ہے کہ میں نے یہ بدکاری نہیں کی، میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ مجھے اس کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر اس بچے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے بیٹے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے؟ 4 بچے جو دور کے اندر بولے تھے ان میں ایک یہ بچہ تھا، یہ کہنے لگا میرا باپ یہ نہیں فلاں چرواہا ہے میرا باپ۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر منتیں کرنے لگے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم تمہاری جھونپڑی جو ہے سونے کی بنا دیں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو میری ماں کی زبان سے نکلا تھا وہ اس کا میں نے سامنا کر لیا۔ تو یاد رکھیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو حکم فرمایا اپنی اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ممکن ہے زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ فوراً قبول کر لے۔ اور یاد رکھیں آج جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے لیے دوسروں کی منتیں کرتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کرو، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی دعاؤں کا ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم میں سے ہر انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ماں باپ کو کہا، سورۃ فرقان 19واں پارہ اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے دعا کرو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہر باپ کو، ہر ماں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ اپنی اولاد کے، اپنی بیوی کے حق میں دعا مانگتے ہیں۔ ہم بیوی کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں، اس کو بھی گالیاں نکالتے ہیں، اولاد کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں، اسے بھی گالیاں نکالتے ہیں، گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما، وذریاتنا، مجھے ایسی اولاد کی نعمت عطا فرما، قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کو متقی بنا، بلکہ نیکوں کا امام بنا۔ تو یہ والدین کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگا کرو، کیونکہ دعا مانگنے والوں میں سب سے بہترین ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ماں باپ کے حق میں کون دعا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے حق میں سب سے بہترین دعا اس کی اولاد کی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو فوت ہو چکا، اللہ نے اس کی نیکیوں کے سبب اسے جنت دے دی، وہ جنت میں چلا گیا، اللہ کی نعمتوں سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے، ایک دن جو کچھ اسے ملا ہے اس میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا، اس کی نعمتیں بڑھ جائیں گی، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوگا، میں نے کیا تو کچھ نہیں، پھر میرے ساتھ یہ کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے رب سے پوچھے گا، مالک الملک میں نے کیا تو کچھ نہیں، اے اللہ یہ مجھے کیوں وافر ملا ہے
تو اللہ کہیں گے تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی۔ اور مولویوں کو گھر میں بلا کے پڑھاتے، ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب تو اس کے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس کی زبان پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم کرائے کے ٹٹو لا کے انہیں دھوکے کے ساتھ قرآن کو پھاڑ کے، قرآن کی بری حالت کر کے اور تھوڑا سا پڑھ کے تھوڑا سا دھوکہ دے کے سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ کے حق میں کوئی نیکی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اولاد کے حق میں سب کچھ دیا ہے، کہا تیری بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ اور یاد رکھیں ہم آج ایصال ثواب کے چکر میں دھوکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1 الصدقۃ الجاریہ، جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے بھلائی کے کام کر گیا، جب تک وہ کام ہوتے رہیں گے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2 ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے، ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ اور تیسرا فرمایا ایسا علم جو نفع دینے والا دوسرے کو دے گیا۔ یہ تین عمل ہیں، یہ تین کام ہیں جو انسان کے ایصال ثواب کا سبب بنتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سب دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلا باپ اور ماں ہے جو اولاد کے حق میں دعا کریں، اور ماں باپ کے حق میں بہترین دعا اس کی اولاد کی ہے جو اپنے ماں باپ کے حق میں کرے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں انصاف کرتے رہیں۔ جب انصاف کریں گے تو اولاد آپ کے حق میں دعا کریں گے، جب بے انصافی کریں گے تو اولادیں بد دعا کریں گے، وہ آپ کے لیے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اچھے کلمات نہیں ادا کریں گی۔ تو اس لیے یہ دو ایسے لوگ تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہی یاد رکھیں کہ ماں باپ سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے بڑے دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے چنے ہوئے ہیں جو اپنی اولاد کے حق میں کر سکتے ہیں، اور سب سے اچھی دعا اولاد کی ہے جو اپنے ماں باپ کے حق میں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ، دیکھیں اللہ نے اولاد کو بھی حکم دیا، جس طرح ماں باپ کو حکم دیا نا وَقُلْ، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے ایسی بیوی ایسی اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اللہ انہیں نیک نہیں نیکوں کا امام بنا۔ اسی طرح اولاد کو اللہ نے حکم دیا سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کہا وَقُلْ، تم کہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے رہے۔ تو اللہ نے ماں باپ کو حکم دیا اولاد کے حق میں دعا کرو، اور اولاد کو حکم دیا ماں باپ کے حق میں دعا کرو۔ یہ دنیا میں بہترین دعا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور دنیا میں بہترین دعا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی اور اپنے رب کے حکم کے مطابق، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن ان کی دعا بھی دوسرے کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ کون سے ہیں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي